فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ووصینا الانسان بوالدیہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ تلاوت کی گئی آیت کریمہ میں باری تعالیٰ والدین کے آداب، والدین کے حقوق، والدین کا مقام و مرتبہ بیان کر رہا ہے سورہ لقمان۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے، تاکید کی ہے اس کے والدین کے بارے میں، اور والدین میں سے بھی حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ، خاص طور پر اس کی ماں جس نے اسے اٹھائے رکھا، زور پر زور اور تکلیف پر تکلیف جھیل کر، وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور پھر دودھ پلایا اس نے 2 سال تک۔ لہذا اولاد کے لیے والدین میں سے والدہ کا مقام 3 گنا والد کی نسبت زیادہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، پوچھا یا رسول اللہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا تیری والدہ کا۔ پھر پوچھا چوتھی بار پوچھنے پر فرمایا تیرے باپ کا۔ انشکر لی، اے بندے اللہ کا شکر ادا کر جس نے یہ ساری کائنات بنا دی تیرے لیے۔ وَلِوَالِدَيْنِ، اور اپنے والدین کا شکر ادا کر۔ والدین اگر اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہے تو الیہ المصیر، تمہارا کام نہیں ہے ان سے بات پرس کرنا، الیہ المصیر آنا تو میرے پاس ہی ہے، تو میں خود فیصلے کر لوں۔ اللہ فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور خاص طور پر سورہ بنی اسرائیل میں اللہ پاک فرماتا ہے اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ، خاص طور پر وہ والدین جو بوڑھے ہو جائیں، احدہما او کلاہما، دونوں کے دونوں یا ان میں سے کوئی ایک، ہو سکتا ہے ماں باپ کو پیاری ہو جائے، ہو سکتا ہے باپ اللہ کو پیارا ہو جائے، بڑھاپے میں ہو سکتا ہے دونوں کی خدمت کا موقع مل جائے۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ۔ لا تقل لہما اوف، ان کا پہلا حق یہ ہے کہ ان کے سامنے اوف تک نہیں کہنا۔ او چھڈو جی، او رہن دیو جی، او کی پیا کہندے ہو جی، او تانوں کی پتہ جی زمانہ بدل گیا ہے۔ بات بات پر والدین کو ٹوکنا،
انہیں کرٹیسائز کرنا. لا تقل لهما اف، انہیں اف تک نہیں کہو. ولا تنہرهما، جھڑکنا تو بڑی دور کی بات ہے. وقل لهما قولا کریما، گفتگو ایسے کرو جس میں ان کی عظمت واضح ہو. ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں. کہاں رہتے ہو؟ کہو والدین کے پاس. یہ نہیں کہ والدین ہمارے پاس رہتے ہیں، نہیں، کہو والدین کے پاس، کیونکہ جو ملا ہے انہیں کے صدقے سے ملا. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ. پھر جو کماؤ سب سے پہلے ان کا حق ادا کرو، ان کی ضروریات پوری کرو. سبحان اللہ. ارحمہما وقل رب ارحمہما. تم اپنا سب کچھ کر چکے، اب اللہ کی بارگاہ میں ان کے حق میں دعائیں کرو. رحمت ان پر اللہ تعالیٰ خصوصی رحم فرمائے. اللہ کی رحمت کی دعائیں کرو. کما ربیانی صغیرا، جیسا کہ کبھی میں چھوٹا سا تھا اور انہوں نے اپنی رحمت پدری، رحمت مادری دے کر مجھے پالا. اب یہ بوڑھے ہو گئے، بوڑھے ہو کر بچے بن گئے، لیکن بوڑھے ہیں نہیں. تو اللہ، میں تو اولاد ہی ہوں ان کی، میں ان کا باپ کیسے بن سکتا ہوں؟ جیسے انہوں نے مجھے باپ کی شفقت دے کر پالا، اے اللہ تو اپنی ربوبیت کی شفقت اور رحمت دے کر انہیں پال. یہ اللہ سے دعا کرنی ہے. ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے. تم انہیں بوجھ سمجھتے ہو تو وہ بھی اللہ کے علم میں ہے. لیکن ایک سٹیج ایسی آ جاتی ہے کہ والدین بوڑھے ہو کر بچے بن گئے. اب انہیں کہا جا رہا ہے کہ دوائی کھا لو، تو یہ دوائی نہیں کھا رہے. اور اگر اصرار کیا جائے تو پھر گالی گلوچ شروع ہو جاتی. اسے کہا جاتا ہے شوگر نہ کھاؤ، غلط چیز نہ کھاؤ، نقصان دیتی ہے. وہ کہتے ہیں کھانا تو ممنت. اب اللہ کہہ رہا ہے ان تکونوا صالحین ربکم اعلم بما فی نفوسکم. اللہ تمہارے دلوں کے حال سے واقف ہے کہ تمہارے دل میں ان کے لیے شفقت اور رحمت اور ان کی بہتری کار فرما ہے. بظاہر ماحول خراب ہے، ظاہر آپ ان کی بہتری چاہیں گے. تو جیسے بچے کو اچھی نہیں لگتی اپنی بہتری، ایک بچہ اس نے بلیڈ پکڑ لیا، اب ماں دیکھ لیتی ہے، اسے 1000 طریقے سے کہتی ہے مجھے دے دو، وہ نہیں دے رہا کیونکہ ماں کو پتا ہے یہ زخمی ہو جائے گا بلیڈ سے، لیکن وہ نہیں دے رہا. تو بعض اوقات تھپڑ چٹو بھی لگانا پڑ جاتا ہے اور وہ اسے چھین لیتی ہے کیونکہ اسے پتا ہے یہ نقصان دہ ہے اس کے لیے، اور بچے کو نہیں معلوم کہ یہ میرے لیے نقصان دہ ہے. ایسے ہی بوڑھے ہو گئے والدین، انہیں نہیں پتا چل رہا کہ ہم دوائی نہیں کھا رہے، ہم پرہیز نہیں کر رہے تو ہمارے لیے نقصان دہ ہے، ہمیں روکا جا رہا ہے باہر جانے سے، ادھر ادھر کرنے سے، تو اس میں ہمارے لیے فائدہ ہے، لیکن وہ نہیں سمجھ رہے. تو اللہ تمہارے دلوں کے حال جانتا ہے. اعلم بما فی نفوسکم، تمہارے دلوں میں ان کے لیے صالحین بہتری ہے. تو ظاہری ماحول خراب ہو بھی تو اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دیکھتا، تمہارے دلوں کے حالات پر فیصلہ کرے گا. وَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، لیکن چونکہ ظاہر میں تو حالات خراب ہیں، کشیدہ ہیں، لہذا اللہ سے معافی مانگتے رہو.
اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے گا، معاف کرنے میں جلدی فرمائے گا، کیونکہ رب تعالیٰ تمہارے دلوں کے حال جانتا ہے۔ اور اگر کہیں دل میں ہی کوڑ موجود ہے، دل میں ہی کہیں یہ بات موجود ہے کہ یہ بوٹا ہے، سانپ ہے، یہ مرتا کیوں نہیں، یہ مرے اور ہمیں بٹوارا ہو، یہ جائے یہاں سے تو ہمیں کوئی سکھ کا سانس ملے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی بڑا شدید۔ جہاں والدین کی خدمت میں جنت موجود ہے، الجنت تحت اقدامہا امہاتہا، جنت تمہاری ماں کے قدموں تلے، تمہارے والدین کے ماں کے قدموں تلے ہے۔ اور اگر خدمت کی بجائے ان سے دشنام درازیاں ہیں، مقابلہ بازیاں ہیں، اور ان کی بہتری کی بجائے ان کے لیے مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں، تو یہی سب سے بڑے عذاب کا بھی سبب بن۔ بالآخر اللہ پاک سورہ عنکبوت میں فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اللہ تعالیٰ نے والدین سے حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ لیکن اب والدین کے حوالے سے ایک اہم ترین بات جو ذہن میں رہنی چاہیے وہ یہ ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اگر یہ اللہ کے مقابلے میں اپنا حکم چلانے لگے تو لا تطیعہما، تم نے ان کا حکم نہیں ماننا، اطیعوا اللہ، اللہ کا حکم ماننا ہے۔ لیکن خدمت، حسن سلوک، تعظیم، احترام والدین کا ہم پر فرض ہے، لیکن ان کا بہت مقام ہے، اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام ہے، لیکن اتنا بڑا مقام نہیں ہے کہ اللہ کے مقابلے میں اپنا حکم چلانے لگے۔ اللہ کا حکم کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے میرے لیے جینا مرنا کرو، والدین کہتے ہیں نہیں میرے لیے جینا مرنا کرو۔ تو کس کا حکم مانا جائے گا؟ اللہ کہہ رہے ہیں زندگی ظالموں اور مکاروں کے خلاف کلمہ حق بلند کرتے بسر کرو۔ والدین کہہ رہے ہیں نہیں میرے ساتھ کام کاج اور یہ کاروبار اور یہ فلانا ڈمکانا اس میں لگ۔ اللہ کہتا ہے ادھر ظالموں مکاروں میں لگنے سے گھر والوں سے جو دشمنی پیدا ہو اس کو بھی برداشت کر، اور باہر والے حاجی نمازی جو بے جہادی ہیں، جو بے مقصد نمازیں روزے پر لگے ہوئے ہیں، جب تو ان کو کہے گا کہ یہ ثواب کی بجائے الٹا عذاب ملے گا تو وہ بھی تمہارے دشمن، تو ان کی دشمنی برداشت کر۔ اللہ کا حکم تو یہ ہے نا، لیکن والدین کا حکم یہ ہے نہیں ہمارے لیے کھمو، ہمیں حج کراؤ، ہمیں عمرے کراؤ، ہمارے لیے فلانے فلانے آسمان سے تارے توڑ کر لاؤ، یا ہم نے جو ساری زندگی کاروبار جمایا ہے اس کا خیال رکھو، اس کو کاروبار کو اور بڑھاؤ پھیلاؤ، یا ہماری ضروریات کا خیال رکھنے میں زیادہ وقت اور صلاحیتیں ادھر لگاؤ، تو یہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں حکم آ گیا نا، تو یہی تو شرک ہے۔ لا تطعہما، جب ایک طرف اللہ کا حکم ہو اور ایک طرف والدین کا، تو والدین کا حکم نہیں ماننا، خدمت ان کی کرنی ہے، احترام ان کا کرنا ہے، حکم اللہ کا ماننا ہے۔ یہاں تک قرآن حکیم میں یہ بات ڈسکس کی گئی ہے کہ اگر یہ اپنا حکم چلانے والے والدین، اپنا سے مراد کوئی شریعت کے خلاف بات نہ ہو تو ضرور ماننی چاہیے، شریعت کے مطابق حکم اللہ ہی کا حکم ہے، لیکن غیر شریعت جیسے میں نے ابھی ایک بات بیان کی اس میں اتبعوا سبیلنا، والدین کہیں نہیں
تم نے ہماری اتباع کرنی ہے، ہمارا حکم ماننا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے لا تطیعہما، اور اللہ کہہ رہا ہے واتبع سبیل من اناب الی، اے بندے اس کا حکم مان جو میرا حکم مانتا ہے، چاہے وہ باپ نہ بھی ہو، چاہے وہ ماں نہ بھی ہو، چاہے وہ چچا تایا پھوپھا خالو ماموں نہ بھی ہو، لیکن وہ میرا حکم مانتا ہے، میرا حکم ماننے کو کہتا ہے، اس کا حکم مان۔ سبحان اللہ۔ لیکن صاحبہما فی الدنیا معروف ہے، والدین سے حسن سلوک جاری رہنا ہے، سبحان اللہ۔ حسن سلوک ختم نہیں ہو سکتا۔ بے شک۔ اب یہ جنگ ہے، اولاد اور والدین کے درمیان ایک جنگ شروع ہوئی۔ اگر والدین خود اللہ کا حکم مانے اور اللہ ہی کے حکم کے مطابق حکم دیں تو سبحان اللہ، سبحان پھر تو اللہ۔ سونے میں سہاگا۔ بے شک بے شک۔ لیکن اگر والدین کی خواہشات اللہ کے حکم کے مقابلے میں آ گئیں، اللہ کہہ رہا ہے میرے لیے زندگی بسر کرو، والدین کہہ رہے ہیں اللہ کو چھوڑو، ہمارے لیے اپنے آپ کو کھپاؤ لگاؤ، اب تو جنگ شروع ہو گئی نا۔ بے شک۔ اس جنگ میں اولاد کیا کرے؟ اللہ فرماتا ہے وَنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، والدین اگر تمہیں یہ جھانسا دے، دیکھو ہم بڑے، ہم زیادہ جانتے ہیں، ہمارا تجربہ زیادہ، تم نے تو پتہ نہیں کس مولوی سے اور کس پاگل سے یہ حدیثیں یا آیتیں سنی ہیں، ہمارا تجربہ زیادہ، ہماری عمر زیادہ، ہم نے یہ بات گروپ میں سفید نہیں کیے ہیں، ہمارے حقوق ہیں تم پر، ہم جس طرح کہتے ہیں اس طرح کرو۔ اگر اس میں کوئی گناہ ہے بھی تو وَنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، تمہارے گناہوں کا بوجھ ہم اٹھا لیں گے۔ اللہ۔ والدین کہتے تھے آؤ خانہ کعبہ میں چلیں، اگر مدینہ میں ہیں تو آؤ مسجد نبوی میں چلیں، ہم تمہارے سامنے یہ حلف لے لیتے ہیں اللہ سے، اے اللہ یہ حکم میں دے رہا ہوں، اگر میں غلط ہوں تو اس کا گناہ تو مجھے دینا، میرے بیٹے میری اولاد کو نہ دینا۔ اب یہ بہت بڑا کارگر حملہ ہوتا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ما ہم بحاملین من خطایاہم، یہ والدین تمہارے گناہوں میں سے ذرہ بھی نہیں اٹھائیں گے، انہم لکاذبون، یہ جھوٹے۔ اللہ اللہ۔ اب جب اللہ کے مقابلے میں والدین کے حقوق آ گئے اور ایک جنگ اور ایک فیصلہ کرنا پڑ گیا، بے شک۔ تو اس میں اللہ پاک فرماتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم فی الصالحین، والدین تمہیں گھر سے نکال بھی دیں تو تم نکل جاؤ، لندخلنهم فی الصالحین، آ کر نیک لوگوں میں داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک۔ ہمارے نزدیک تو دین پریکٹیکل رہا نہیں نا، جو میرے جیسے ڈمی قسم کے مولوی اور پیر کوئی عمل تو کریں گے نہیں، کوئی کردار تو پیش کریں گے نہیں، تو دوسروں کو کہاں کہیں گے، لہذا عمل شمل تو سب غائب ہو چکا ہے۔ لیکن ہمارے آقا کا دور، صحابہ کرام کا دور، بزرگان دین کی زندگیاں عمل کی زندگیاں تھیں۔ سبحان اللہ۔ بے شک۔ وہاں تو حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں، ان کے لیے مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے، والدہ نے بھوک ہڑتال کر دی ہے، سعد اگر اپنے آبائی دین پر نہ آیا تو میں بھوک سے مر جاؤں گی، ورنہ آئے۔ معاملہ حضور کی خدمت میں آیا، حضور یہ حدیثیں یہ آیتیں بیان کر رہے ہیں، بلاخر حضرت سعد نے جا کر کہا ماں ایک دفعہ چھوڑ تو 100 دفعہ مر، میں دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑ سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص بڑے لاڈ پیار میں بڑے بڑے، ان کا ایک مقام مکہ میں جس طرح سے گزرتے رستے جام ہو جاتے، لوگ انہیں دیکھتے، 200 درہم کا باہر سے سل کر آتا، حسن اللہ نے مسلم مصطفیٰ والا دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر جو ہے حضور پر ایمان لے،
اب گھر والوں نے بڑا سمجھایا، بڑا لالچ دیا، بڑا ڈرایا دھمکایا، بڑا معاملہ آگے بڑھا. وہاں کا نہیں، ماں باپ سے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میں تو بس اب گیا، میں تو دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑ سکتا. انہوں نے الف ننگا کر کے گھر سے نکال دیا. وہ جو شہنشاہوں کے لباس میں ناز و نیم میں پلا ہوا نوجوان کھجوروں کے پتوں سے شرم کا ڈھانپ کر حضور کی بارگاہ میں آیا اور پھر ساری زندگی والدین کی طرف مڑ کر نہیں دیکھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایسا دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو گیا. سبحان اللہ. میں لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ. ارے ادھر سے کٹے ہو تو ادھر جڑے بھی تو ہو. سبحان اللہ. ادھر سے نکالے گئے ہو تو ادھر داخل بھی تو ہوئے ہو. سبحان اللہ. ادھر سے نکلنے کا غم کم ہونا چاہیے، ادھر داخلے کی خوشی زیادہ ہونی چاہیے. سبحان اللہ. بے شک. بہرحال یہ اولاد اور والدین کے حوالے سے چند ایک گزارشات میں نے قرآن حدیث کی روشنی میں واضح کی. اگلا مرحلہ ہے بحیثیت والدین کیا ذمہ داریاں. یہ تو ہے نا بحیثیت اولاد، یعنی والدین کے حقوق ہیں، اولاد کی ذمہ داریاں. لیکن والدین کی ذمہ داریاں ہیں جو اولاد کے حقوق ہیں، خاص طور پر خاوند اور ایک گھر اور پھر بیوی اور اولاد کے حوالے سے. یا ایھا النبی، سورہ تحریم کی آیات مبارکہ. اے نبی، اے میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ. کیا آپ اپنی بیویوں کی رضا جوئی کے لیے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے لگیں گے؟ نہیں. آپ دیکھیے بظاہر خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے الفاظ ہوئی ہیں، لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور اپنی بیویوں کی رضا جوئی کے لیے حلال کو حرام، حرام کو حلال کرنے لگے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. دراصل یہاں ایک واقعہ ہے، اور وہ یہ کہ آپ عصر کی نماز کے بعد اپنی ازواج مطہرات کے پاس تھوڑے تھوڑے وقت کے لیے بالمشافہ ملنے کے لیے جایا کرتے. میں نے کیا کہا؟ عصر اور مغرب کے درمیان اکثر جب کسی جنگ وغیرہ کے موقع پر نہ گئے ہوتے، حالات پرامن ہوتے، تو آپ اس چیز کا خیال رکھتے کہ بالمشافہ ملنے کے لیے آپ ازواج مطہرات کے بعد تھوڑا تھوڑا وقت جاتے. ایک زوجہ محترمہ کے ہاں زیادہ وقت لگنے لگا کیونکہ ان کے پاس کہیں سے شہد آیا ہوا تھا، وہ آپ کو پیش کرتی ہیں، اس کے کھانے پینے میں ذرا سی دیر لگ جاتی. تو دوسری ازواج مطہرات کو اعتراض پیدا ہوا، لیکن آپ ادھر زیادہ وقت لگاتی ہیں. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، میں آج سے وہ شہد نہیں کھاؤں گا، بس یہ معاملہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں نہیں کھائیں گے جی آپ؟ اصل معاملہ تو یہ ہے کہ آپ ترک کریں گے تو دوسرے بھی ترک کر دیں گے، لہذا ایسے نہیں کام چلے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پھر اللہ پاک نے قیامت تک کے لیے یہ اصول وضع کر دیا کہ کوئی بھی شخص بیویوں کی رضا جوئی کے لیے حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں کر سکتا. ایک جنرل قانون اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، بلکہ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اپنی بیویوں اور اپنے والدین کی بہتری کے لیے کوئی تم نے بڑے بڑے معاہدے بھی کیے ہوئے ہیں، کوئی پروجیکٹ شروع کیے ہوئے ہیں، کوئی ایگریمنٹ کیے ہوئے ہیں اور ان پر قسمیں کھائی ہوئی ہیں، تو تحلۃ ایمانکم، ان سب چیزوں کو توڑ دو. اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں رکاوٹ بنے. سبحان اللہ. بے شک اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی کوئی چیز. واللہ مولاکم، اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ تمہارا مولا ہے. بے شک چاہے کروڑوں کا نقصان ہو رہا ہو، چاہے والدین، چاہے رشتہ دار، چاہے کوئی بھی تم سے کتنا ہی ناراض ہو جائے،
جو کام اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں رکاوٹ بن گیا ہے اس کو ہٹانا ہے، قسمیں بھی کھائی اس کو بھی توڑنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے بحیثیت گھر کے فائنل اتھارٹی، دیکھیں جس گھر کی جس ادارے کے 2 سربراہ ہوں گے اس کا بیڑا غرق ہوگا۔ الرجال قوامون علی النساء، گھر کا جو ادارہ ہے اس میں اصل فائنل اتھارٹی کا اختیار مرد کو ہے، عورت کو ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں اور وہ یہاں ذکر کرنا اس وقت کوئی موضوع بھی نہیں ہے۔ بہرحال اتنی بات میں ریفرنس دے رہا ہوں کہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کو اللہ کے احکام کے مطابق چلائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے احکام، اپنے حکم کے، اپنی چاہت کے لیکن اللہ کے حکم کے مطابق چلانے کی اصل ذمہ داری مرد کی۔ اب یہاں اللہ پاک فرما رہا ہے ضرب اللہ مثلا، اللہ بطور مثال کے پیش کر رہا ہے یہ باتیں۔ 4 مثالیں تو بڑی واضح دی ہیں اللہ پاک نے۔ امراتا نوح، امراتا لوط۔ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویاں، وہ شوہر ہیں وہ بیویاں ہیں، وہ شوہر ہیں انبیاء اور یہ بیویاں ہیں دنیا دار، دنیا کو ترجیح دینے والی، کہتی ہمارے لیے کما کر لاؤ، ہماری ضروریات کا خیال رکھو۔ دیکھو نا اس نے صوفہ لگایا تم ہمیں نیچے بٹھاتے ہو، فلاں بندہ تم سے کم پڑھا لکھا ہے لیکن اس نے اپنی بیوی کو دیکھو کیا سہولتیں دی ہوئی ہیں، اور تم اس سے زیادہ پڑھے لکھے ہو، زیادہ صلاحیت رکھتے ہو تو ہمارا خیال نہیں رکھتے، تم ہمارے لیے فلاں فلاں چیزیں۔ اللہ حاصل قیاس، یعنی دنیا داری کی ترجیح۔ ایک طرف انبیاء کا تو معاملہ ہی اور ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ ان کی زندگیاں تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اللہ کے لیے ہوتی ہیں، خلق خدا کی بہتری کے لیے ہوتی ہیں۔ تو پہلی مثال اللہ پاک دے رہا ہے، آپ اللہ پاک فرما رہا ہے کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، تھی تو یہ بیوی نبی انبیاء کی بیویاں، اور انبیاء سے بڑھ کر نیک کون ہو سکتا ہے؟ بے شک کوئی نہیں۔ لیکن جب انہوں نے اپنی ڈیمانڈ دنیا کی ترجیح رکھی اور سر پر سوار رہیں تو فخانتاہما، اس طرح انہوں نے اپنے منصب سے خیانت کی۔ میں اگر یہ کام کروں تو میں بھی یہی خیانت کروں گا، آپ کریں گے تو یہی خیانت کریں گے، نبی کی بیویاں کریں گی تو وہ بھی خیانت کریں گی۔ امین تو وہ ہے جو ظالم اور مکار کو ٹارگٹ بنائے اور ان کے ظلم اور مکاریت کو ان کے منہ پر دے کر مارے اتنی شدت کے ساتھ کہ وہ دل ملا اٹھے بے شک، اور وہ ریئیکٹ کرے۔ تو اصل جواب تو بندہ مومن کا یہ ہے جو کہ انبیاء کرام کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اب اصل جواب یہ بن گیا تو گھر میں تو فاقے تو چلیں گے پھر چلیں گے۔ جب یہ کام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو گھر میں فاقے نہیں آئے، بے شک۔ جب یہ کام سیدنا صدیق اکبر نے کیا تو کیا گھر میں فاقے نہیں آئے، بے شک۔ جب یہ کام حضرت عمر نے کیا تو کیا گورنر ہی نہیں چھوٹی تو گھر میں فاقے نہیں آئے، بے شک۔ آئے، لیکن گھر میں فاقے یہاں ان بیویوں کو اچھے نہیں لگ رہے۔ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کا یہی مسئلہ ہے نا، بے شک۔ تو ابھی جو میں نے مثالیں دی ہیں تو کیا ان کو اچھی لگی ہیں؟ نہیں۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے ان من ازواجکم اولادکم عدو لکم فاحذروہم،
تمہاری بیوی اور اولاد میں تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچ کر رہو۔ میرے جیسے ڈمی قسم کے مولوی خود بھیڑ چڑھے ہوئے ہوں تو دوسروں کو کب سنائیں گے، دوسروں کو کب کہیں گے؟ اس لیے بیڑا ہی غرق ہے، آگے کھا ہی بگڑا پڑا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اچھا اب ہمیشہ یہی تو نہیں رہنا۔ جب یہ نبی کی بیویاں مر گئیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے قیل ادخلوا النار مع الداخلین، جیسے اور جا رہے ہیں نا دنیا دار، دنیا کو ترجیح دینے والے، تم بھی جاؤ جہنم بھی جاؤ۔ لم یغنی عنہما من اللہ شیئا، حالانکہ یہ بیویاں ہیں میرے نبیوں کی، لیکن یہ دونوں نبی ان کے کسی کام نہیں آ سکے۔ اللہ اللہ، یہاں سے ہے یہ حقیقت سمجھ لیں، اور یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ میرے جیسے ایک دنیا دار قسم کے مولویوں اور پیروں نے اسے مذاق بنا دیا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر کو اٹھائیں اور انہیں سمجھائیں، یا فاطمہ تو بنت محمد انقذی نفسک من النار، اے فاطمہ محمد رسول اللہ کی لخت جگر، اپنے آپ کو آگ سے بچانے کی خود فکر کرنا۔ سبحان اللہ۔ انی لا املک لک من اللہ شیئا، میں تمہارے وہاں اس معاملے میں کسی کام نہیں آؤں گا۔ اللہ کام آؤں گا جس کے لیے اللہ اجازت دے گا۔ سبحان اللہ۔ بخشش تو ہونی ہے میری ہی شفاعت سے۔ اللہ پوچھ رہا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے تم میں سے آئے نا سامنے جو شفاعت کرنے کا دعوے دار ہے الا باذنہ، جس کو اللہ اجازت دے۔ بے شک۔ تو اللہ کی اجازت لینے کے لیے کچھ کرو۔ سبحان اللہ، بے شک۔ عمل یہ وہ کرو ہے جو حضور اپنی بیٹی کو کہہ رہے ہیں کہ کرو، تاکہ تمہیں اللہ سے اجازت مل جائے۔ حضور کو اللہ سے اجازت ملتی ہے، حضور اللہ کو سجیسٹ نہیں کرتے۔ سمجھے؟ کسی ولی کا، کسی نبی کا اللہ کو سجیسٹ کرنا، اللہ ایسے کر دے، یہ شفاعت باطلہ ہے۔ شفاعت حقہ ہے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تمام معاملات اللہ کے ہاں، بے شک اللہ کے ہاں لوٹائے۔ اللہ جس کے حق میں اجازت دے گا اس کے لیے سفارش آئے گی، بے شفاعت، شک یہ شفاعت حقہ ہے۔ بے شک۔ اللہ کا قانون، اللہ کا ضابطہ، حضور کی زندگی، صحابہ کرام کی، اللہ نے دنیا بنائی اپنے لیے، ہم لگے رہے اپنے دھندوں میں، اور پھر کہیں ہمیں فلاں بچا لے گا، یہ کر لے گا، یہ سب ڈھکوسلا بازی ہے۔ اللہ کی طرف سے شفاعت الا باذنہ، لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ یہ آیت الکرسی جو ہے کہ علم اللہ کے پاس ہے، ہمارے آقا سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ ہمارے آقا کو بھی فرمایا گیا قل ربی زدنی علما، اے میرے محبوب اللہ سے دعا کرتے رہا کریں اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ اگلا امرأۃ فرعون، ایک فرعون کی بیوی۔ اب آپ دیکھیں شوہر، وہاں شوہر کون تھے؟ اللہ کے انبیاء۔ سبحان اللہ۔ یہاں شوہر کون ہے؟ انتہائی بدمست فرعون۔
لیکن بیوی ہے دنیا دیندار. سبحان اللہ. حضرت آسیہ سبحان اللہ. بے شک خامد ہے دنیا دار. اس نے ساروں کا لوٹ کے اپنے لیے محل بنا لیا, اپنے لیے جنت بنا لی. کہا آپ بیوی اس میں رہ کر جا کر رہتے ہیں چلتے ہیں. اس نے کہا میں تھوکتی ہوں تیری جنت میں. سبحان اللہ. تو نے لوگوں کا خون چوس کے اپنے لیے جنت بنائی ہے. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ نجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین. اللہ ان ظالموں کے اس کردار سے اور اس فرعون کے اس ظلم سے کمائی ہوئی دولت سے یہ جو اس نے جنت بنائی ہے میں اس میں نہیں رہنا چاہتی. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. اے اللہ میرے پاس میرے لیے تو اپنے پاس اپنی جنت میں میرے لیے گھر بنا دینا, وہی کافی. سبحان اللہ. ایک اور عورت بھی ہے, وہ ہے امرأۃ ابی لہب. یہ سورہ تحریم ہے لیکن وہ ہے سورہ لہب. چھوٹی صورتوں میں, مکی صورتوں میں. ابو لہب کی بیوی. ابو لہب بھی انتہائی بدبخت, حضور کا جانی دشمن, بیوی اس سے بڑھ کر دشمن. ایک وہ کردار بھی, دو دشمن. ایک ہے مریم ابنت عمران, عمران کی بیٹی مریم. سبحان اللہ. بے شک مریم جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ. سبحان اللہ. وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ. اللہ نے بغیر خامد کے اور حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دی. سبحان اللہ. جیسے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو نہ باپ تھا نہ ماں تھا. بے شک اور حضرت مریم کی پاک دامنی کی قرآن قسم کھا رہا ہے. سبحان اللہ. لہذا حضرت نوح اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کے حوالے سے فرمایا کہ اپنی بیویوں کو ان کی مثال دے کر سمجھاؤ. سبحان اللہ. جیسے انہوں نے دنیا کو ترجیح دی ایسے ہی اگر تم ترجیح دو گی تو وہی حال ہوگا, جہنم والا. بے شک ایسے ہی حضرت آسیہ فرعون کی بیوی کی مثال دے کر سمجھاؤ. فرعون جیسے بدمست کے ہوتے ہوئے اگر اس کی بیوی آسیہ جنت میں جا سکتی ہے تو قیامت تک کے لیے کسی عورت کے لیے کوئی بہانہ نہیں رہا. بے شک. سبحان اللہ. بے شک کہ میں کیا کروں, میرا خامد ایسا تھا, میری اولاد ایسی تھی, میرے سسرالیے ایسے تھے, میرا ماحول ہی ایسا تھا. کوئی بہانہ. جب فرعون جیسے بدمست کی بیوی جنت میں جا سکتی ہے تو پھر کسی کے لیے کوئی بہانہ نہیں رہتا. بے شک کوئی بہانہ. سب کے لیے اعلیٰ ترین مثال حضرت خدیجہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. والذین یقولون ربنا هب لنا. بندہ مومن کا کام کیا ہے؟ ہر وقت اس کے دل کی پکار ہونی چاہیے. کیا؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اے اللہ میری بیویوں اور میری اولاد سے میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک پیدا کر دے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب یہ جو قرۃ اعین ہے نا, آنکھوں کی ٹھنڈک, یہ بہت اہم چیز ہے.
اگر میں دنیا دار ہوں تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ظاہر ہے دنیا داری میں ہوگی، بے شک کہ میری اولاد اور بڑے بزنس ٹائکون بنے، بڑے سیاستدان اور بڑے کوئی کھربوں اربوں جائیدادوں اور پھر پیسے کے مالک ہوں، تبھی آنکھوں کی ٹھنڈک ملے گی۔ بے شک اور اگر میں دیندار ہوں تو پھر آنکھوں کی ٹھنڈک، پھر اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ملے گی۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، سبحان اللہ، اے اللہ اس اولاد کا مجھے تو نے والدین بنا تو دیا ہے، امام، سبحان اللہ، امام تو میں ہوں، لیکن ان کو متقی بنا دے سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک تاکہ جب قیامت میں یہ تیرے سامنے آئیں تو میری رسوائی کا باعث نہ بنے۔ سبحان اللہ، تو نیک شخص کی آنکھوں کی ٹھنڈک تقوی میں ہے، وہ اپنی بیویوں اور اولاد میں تقوی دیکھنا چاہتا ہے سبحان اللہ، کہ انہیں بھی میری طرح جیسے تو نے مجھے توفیق بخشی ہے انہیں بھی تقوی کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین۔ یہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ ہم نے جو ابھی گفتگو کی مطالعہ کی یہ کیا ہے؟ قرآن، یہ قرآن ہے، قرآن، اور قرآن پڑھنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے نماز۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پہلے ایک شخص قرآن پڑھتا ہے، قرآن سمجھتا ہے، قرآن پر غور و فکر کرتا ہے، قرآن کو ذہن نشین کرتا ہے، اب اس کا ایک ذہن بنتا ہے، اب وہ ذہن لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اللہ سے معاہدہ کرنے، اللہ میں نے یہ پڑھ لیا ہے، یہ سمجھ لیا ہے، میری زندگی کا یہ مقصد مجھے پتہ چل گیا ہے، لہٰذا اب میں آیا ہوں تیری بارگاہ میں کچھ تجھ سے مانگنے اور کچھ میں اپنی ذمہ داریاں جو تو مجھ سے چاہتا ہے ان کا اقرار کرنے، معاہدہ کرنے، اس کا نام ہے نماز۔ لیکن نماز کا سورس، نماز کی بنیاد وہ ہے قرآن۔ سبحان اللہ، اللہ فرماتا ہے جو اس وقت 5-10 منٹ ہمارے پاس میسر ہیں، اب پچھلا تو گفتگو تھی، پہلے ہم نے کی والدین کے بارے میں، والدین کی ذمہ داریاں جو اولاد کے حقوق ابھی چل رہے تھے یہ، اور اس سے پہلے ہم نے گفتگو کی آج کے ہی اس گفتگو میں والدین کے حقوق، جو اولاد کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اب اس مختصر سے وقت میں ہم نماز کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنے لگے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے سورہ حج کی یہ آخری آیت ہے، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، لوگوں نماز قائم کرو۔ ہمیں علماء بتاتے ہیں قائم کرنے میں اور پڑھنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بے شک، بے شک، پڑھنا ہمارا ہوتا ہے، میرا دل کیا تو پڑھ لی، دل کیا تو نہیں پڑھی، یہ پڑھنا ہے۔ جی، قائم کرنے کا مطلب ہے حکم، دل کرے نہ کرے بلکہ جان بھی جا رہی ہو تو سیدنا امام حسین کی طرح سر دے دے، نماز نہ چھوٹنے پائے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، پانچ نعرے پانچ ٹن ایک نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، پتہ ہے سر رکھا تو یہ شمر بلجوش کھڑا ہے، سر رکھا تو سر تن سے جدا ہو جائے گا،
لیکن سر کے تن سے جدا ہونے کو نہیں، نماز کو ترجیح دی جا رہی سبحان اللہ، بے شک، ہے۔ یہ ہے قائم کرنا۔ سبحان اللہ، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ ادا کرو۔ سبحان اللہ، اگر تھوڑا سا ہمیں پتا ہو کہ یہ سورہ حج جو ہے یہ مکی ہے، تو مکہ میں تو بھوک و افلاس ہے، تنگ دستی ہے، ایک ہی دن چولہا نہیں جل رہا اپنے گھر کا، تو دوسرے کو کیا جا کر زکوٰۃ دے گا؟ زکوٰۃ کا ایسی مکی صورتوں میں معنی ہے کردار کی درستگی۔ سبحان اللہ، شروع میں اس کا مطلب ہوتا ہے تزکیہ نفس، دل کی صفائی، بے شک، پھر زکوٰۃ بنی، زکوٰۃ کا مطلب یہ ہوا کہ کردار کی صفائی، نماز کا مطلب ہے دل و دماغ کی صفائی۔ سبحان اللہ، بے شک، انائے صغیر انائے کبیر کے روبرو ہوتی ہے، سبحان اللہ، بے شک، بندہ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، سبحان اللہ، یہ نماز ہے۔ بے شک، لیکن نماز میں جو معاہدہ کیا اس پر عمل زکوٰۃ ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، عمل، زکوٰۃ کا وہ مفہوم کہ سال بھر ضرورت سے زیادہ رہے پیسہ یا دولت، 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی، تو اس میں سے 2.5% یا 40واں حصہ کسی غریب کو دے دے، یہ بہت مدنی دور کے آخر کی باتیں ہیں۔ بے شک، جب مال تھا، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، دل و دماغ کی صفائی کرو، اپنی زندگی کا مقصد صحیح کرو، وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور پھر کردار کی صفائی کرو۔ سبحان اللہ، جیسے کہ کہا نا، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ سبحان اللہ،